بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 193 ہے، 193۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظ فرمائیے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وآمنو اور ایمان لو برسولہ اللہ کے رسول پر، یؤتکم دیں گے وہ تمہیں کفلین دو حصے، میں رحمتی اپنے رحمت کے، ویجعل لکم اور بنائیں گے تمہارے لیے نورن ایک ایسی روشنی، تمشونا چلو گے تم بھی اس روشنی کے ساتھ، ویغفر لکم اور بخشیں گے تمہارے لیے، اور بخشش کی گئی ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے رحیم بڑے رحم والے ہیں۔ لئلا تاکہ یعلم جانے اہل الکتاب اہل کتاب اللہ کے نہیں ہے، یقدرون قادر ہے وہ، کہ نہیں ہے قادر وہ، علی شیء کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ اور یہ کہ فضل بِيَدِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ دیتے ہیں وہ اس کو، من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل فضل والے ہیں، العظیم بڑے۔ دیکھیے، یا ایہا الذین آمنو، اس میں اہل کتاب کو خطاب، یا ایہا الذین آمنو یعنی سابقہ نبیوں پر ایمان لانے والے، یعنی اہل کتاب سے یہ خطاب ہے۔ برسولہ سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کفلن اور کفلین یہ تثنیہ ہے، یعنی حصے کو کہتے ہیں، یعنی دو حصے۔ تمشون یہ پورا جملہ ہو کر نورن کے لیے ترکیب میں صفت بن رہا ہے۔ لئلا یہ اصل میں لئن لا ہے، اور لا آگے مقرر آ رہا ہے، دیکھو اللہ یقدرو، اور آگے جو اللہ ہے یہ اللہ یہ اصل میں ان لاتا تو یہ جملہ بتاویل مصدر ہو کر یہ اس کے لیے بتاویل مصدر ہو کر یہ اس کے لیے مفعول لہو بن رہا ہے، یعنی مفعول بھی ترکیب میں بن رہا ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے کہ یہاں سے اللہ رب العزت اہل کتاب سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، یعنی اے عیسیٰ پر ایمان رکھنے والو، اس میں خطاب یعنی اہل کتاب کو ہے۔ اتقوا اللہ وآمنوا برسول، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول سے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ یؤتکم اور اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا کفلین دو حصے، من رحمت اپنے رحمت سے، اس لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں پر ایمان لائے جو ان سے پہلے ہوئے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور تم کو عنایت کرے گا، یعنی قیامت کے دن، نوراً تمشون بھی ایسا نور کہ اس کو تم یعنی لے ہوئے چلو گے۔ یہ وہی نور ہے جس کا تذکرہ اس ارشاد میں اللہ رب العزت نے اسی صورت میں شروع میں کرایا تھا، یسعی نورہم بین ایدیہم کے الفاظ سے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا تھا، یہ وہی نور ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تم کو بخش دے گا، یعنی تمہارے گناہ بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ لئلا یعلم تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے، یعنی اس سے وہ اہل کتاب مراد ہے جو اسلام نہ لائے، اللہ یقدروا کہ ان کو دسترت حاصل نہیں، یعنی اللہ میں یعنی ان مخفف من المثقل، یعنی اس کی اصل یہ ہے انہ لا یقدرون، یعنی ان شان لا یقدرون، شان یہ ہے کہ وہ قدرت اور دسترس نہیں رکھتے، علی شیء من فضل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے کسی حصے پر بھی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل میں سے کچھ بھی نہ ملے گا، جس کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ حصہ رحمت اور نور اور مغفرت ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جو کہ اس فضل کو ملنے کے لیے شرط تھی، بس ان کا ما قبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ان کو فائدہ نہ دے گا، اور اس سے وہ فضل کو کبھی نہیں کما سکیں گے، کیونکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر گویا انہوں نے سارے رسولوں کی تکذیب کر دی۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ اور یہ کہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
تو وَأَنَّ الْفَضْلَ اس کا عطف لا يقدرون پر ہے، یعنی بید اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کی ملک اور تصرف میں ہے، یؤتی من یشاء، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے اور اپنے بندوں میں سے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو واللہ فضل عظیم، تو واللہ مبتدا ہے اور ذو الفضل یہ اس کی خبر ہے، اور العظیم جو ہے نا یہ الفضل کی صفت ہے۔ تو دیکھو یہاں سے دیکھو ان آیات میں یعنی بنی اسرائیل کے احوال وغیرہ آپ لوگوں نے ذکر کی ہے، تو اب بنی اسرائیل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں کہ جب کوئی دیکھو کوئی نعمت کسی قوم کو یعنی ایک لمبے عرصے تک حاصل ہوتی ہے تو اس کو اپنی ذاتی یعنی کمال سمجھتے ہیں اور وہ اس نعمت پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل میں بھی لمبے عرصے تک نبوت اور کتاب رہی، اس لیے ان کو خیال ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ خاص ہے۔ اب نبوت کا ایک لمبا سلسلہ یعنی بنی اسرائیل میں چلتا رہا، تو وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ انہی کا کمال، یہ انہی کا خاص ہے، انہی کے ساتھ یہ رہے گا، ولا سیما، اور خاص طور پر یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی رہے گا، تو وہ اس پر فخر کرنے لگے اور کسی اور کو نبوت اور کتاب نہیں مل سکتی۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت قوم کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، اور وہ یعنی جس طرح کے حکمتوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی بنی اسماعیل کو نبوت اور کتاب کے لیے چنا، تو بنی اسرائیل اس سے غصے ہوئے گئے اور وہ جل بن گئے اور آپ پر ایمان لانے سے یعنی کے لیے تیار نہیں ہوئے وہ لوگ۔ تو دوسری آیات میں ان کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کا فضل تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ اب دیکھو کہ پہلی آیاتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم، ان آیات میں یعنی اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ان کو دعوت ایمان دی کہ اے وہ لوگوں جو گزشتہ نبیوں پر اور سابقہ کتابوں پر ایمان لائے ہو، اور اللہ سے ڈرو، نبوت اور کتاب کو اپنی جاگیر مت سمجھو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس وہ چاہے جس بندے میں چاہے جس کو چاہے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی دوسری یعنی مومنین کی طرح ایک نور بھی عطا فرمائیں گے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرمائیں گے، وہ بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم والے ہیں۔ تو اب یہاں پر چونکہ خطاب یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے، اس میں جو ہے نا خطاب کس کو ہے، یعنی یہ لفظ عام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ تو عام ہے، یعنی عام طور پر صرف مسلمانوں کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہاں پر یہ جو لفظ ہے قرآن میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے تو اس سے اہل ایمان مراد ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہاں اہل کتاب مراد ہے۔ شاید دیکھو اس میں حکمت یہ ہو کہ آگے ان کو حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جب وہ ایسا کر لیں تو الذین آمنوا کے خطاب کے مستحق ہوں گے۔ تو جب وہ اس کے یعنی یہ الذین یعنی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو الذین آمنوا تو وہ اس خطاب کے مستحق بن جائیں گے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے لئلا یعلم اہل الکتاب، اس میں دیکھو لام زائد ہے، یعنی معنی لیعلم اہل الکتاب کے ہیں، اور مطلب آیات کے یہ ہے کہ یعنی مذکورۃ الصدور، جو چیز احکام اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ اہل کتاب سمجھ لے کہ وہ اپنی موجودہ حالات میں یعنی صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ایمان ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، تو اس حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق نہیں جب تک کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یعنی وہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، ان کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ان کے لیے کافی نہیں۔ لیکن اگر وہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو دیکھو اس آیات میں اہل کتاب سے خطاب ہے، اور بالقوہ یا مجاز ما یعول کے اعتبار سے مومنین ہے، اور ان کو دوہرا یعنی ثواب اس لیے ملتا ہے کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھاری ہے، اور ثواب بقدر مشقت ہوتا ہے، اس لیے ان کا اجر دگنا ہو گیا، تو اس وجہ سے ان کو جو مشقت ہے تو ثواب کا اجر بھی ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا۔